ہیر نے شاہزان کی طرف دیکھا، وہ بغیر دیکھے گزرنے لگا۔ جب ہیر کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، یہ کیا ہوا؟ اس نے شاہزان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہزان نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا اور آگے چلنے لگا۔ رکیں، یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھ کو؟ ہیر نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ شاہزان نے اسے ایک بار پھر سے راستے سے ہٹا دیا اور خاموشی سے آگے چلنے لگا۔ اس بار ہیر نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فارس اور فروا دونوں دروازے میں کھڑے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑو، میرا شاہزان غصے سے بولا۔ ثانیہ، کٹ واپس مت رکھنا، یہاں لاؤ۔ ہیر نے شاہزان کے بازو کو پکڑے ہوئے پیچھے گھوم کر ثانیہ سے کہا، مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ شاہزان نے بازو کو کھینچا پر ہیر نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا تھا۔ فروا نے فارس کو دھکا مارا۔ کیا ہے؟ فارس نے منہ بنا کر کہا۔ یہ کٹ دے کر آؤ، عقل کے دشمن، فروا نے مسکرا کر کہا۔ وہ فارس مسکرایا اور کٹ ہیر کو دے دی۔ ہیر نے فارس سے کٹ لے لی اور شاہزان کو لیے ہوئے ساتھ پڑے بینچ کی طرف بڑھی۔ میں نے کہا نا مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ شاہزان ابھی تک غصے سے ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ لگا کر چلی جاؤں گی۔ ہیر نے کٹ کھول کر نظر جھکائے نرم لہجے میں کہا۔ شاہزان اسے اینٹی سٹیک لگاتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں، فروا نے فارس سے کہا۔ ہاں، لڑتے بھی بہت ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، فارس مسکرایا۔ سوری، ہیر نے کافی دیر سے بنی ہوئی خاموشی توڑ کر کہا۔ شاہزان جو اسے خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا یکدم سے چونکا۔ میں نے تھپڑ مارا آپ کو، سوری، میں نے بدتمیزی کی۔ ہیر نے نظریں جھکائے شرمندگی سے کہا۔ شاہزان خاموشی سے اسے نظریں جھکائے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ بے شک مجھے واپس تھپڑ مار لیں، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ شاہزان خاموش تھا۔ ہاں بس تھپڑ آرام سے مارنا، ہیر مسکرائی۔ فروا نے مسکراتے ہوئے فارس کی طرف دیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے ہیر بھی بھائی سے پیار کرتی ہے۔ فارس نے ان کی طرف فروا کو اشارہ کیا۔ فروا نے اسی طرف دیکھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھو کتنا پیار کرتے ہیں، ایک تم ہو باگڑ بلے کہیں کہ، فروا مسکرائی۔ میں بھی تو کرتا ہوں پیار، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرمان اتنے میں کمرے سے نکلا اور دونوں کو ساتھ دیکھ کر ان کی جانب آیا۔ تمہیں کسی کی ہمدرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، سوتیلا بھائی ہے تمہارا، اس وجہ سے کر رہی ہوں تو بے شک کرو۔ فرمان ہنستے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا۔ شاہزان نے ہیر کے ہاتھ سے ہاتھ نکال لیا اور اٹھ کر جانے لگا۔ رکیں، بس تھوڑا سا رہ گیا۔ ہیر نے فرمان کے سامنے شاہزان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کسی کی ہمدرد نہیں ہوں، کل میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا اگر شاہزان نہیں آتے تو، میں صرف ان کا احسان اتار رہی ہوں۔ ہیر نے شاہ کے ہاتھ پر پٹی باندھتے کہا۔ فرمان آنکھیں پھاڑ کر شاہزان کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ چھپا چکا تھا کیونکہ ہیر نے سر اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہو گیا ہے، ہیر نے شاہ سے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ فارس اور فروا بھی آ گئے۔ فروا ہیر کے ساتھ چلی گئی جبکہ فارس شاہ کے ساتھ اور فرمان وہیں منہ اٹھائے کھڑا رہ گیا۔ ہیر، مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، فروا نے ہیر کے ساتھ کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا لگتا ہے؟ ہیر لیٹ گئی۔ تیری اور شاہزان کی جوڑی کمال ہے، فروا مسکرائی۔ ہیر یکدم اٹھی۔ تجھے پتہ ہے وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، پھر بھی بک بک کر رہی ہو۔ ہیر نے کشن کو اٹھایا اور کنفیوز سی ہو کر بولی، تیرے دل میں شاہ کے لیے کچھ ہے تو بتا دے مجھے۔ میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، فرمان سے میری شادی ہونے والی ہے، پلیز مجھے کنفیوز نہ کر۔ کنفیوز مطلب کیا سمجھوں میں؟ ہیر، ہاں دیکھ میری طرف۔ فروا نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے تو شاہزان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بتا دے ہیر، مجھے تو بتا دے۔ شٹ اپ فرما، دماغ خراب ہے تیرا، سونے دے مجھے، بکواس نہ کر۔ ہیر منہ پر بلینکٹ ڈال کر سو گئی۔ میری بات سنے بغیر نہیں سو سکتی تو، فروا نے بلینکٹ کھینچ کر کہا۔ پھر ہیر نے آنکھیں تک نہ کھولی۔ فرمان حیوان ہے، حیوان گدھا ہے، وہ انسان نہیں ہے، سن رہی ہے تو؟ فروا نے اسے جھنجھوڑا پر وہ آنکھیں موندے سوئی رہی۔ ہیر اٹھ، فروا نے اسے جھنجھوڑا، تجھے خدا کا واسطہ فرمان کو برا بھلا مت بول۔ ہیر ہاتھ جوڑ کر بولی۔ وہ صحیح نہیں ہے ہیر، پتہ ہے کیا ہوا آج ہمیں؟ مجھے کچھ نہیں سننا، میرا کزن ہے وہ، تجھ سے بہتر جانتی ہوں، چپ رہ۔ ہیر نے منہ پر ہاتھ دیے سو گئی تو فروا نے منہ بنا کر اس پر بلینکٹ ڈال دیا اور سو گئی۔ ہیر جلدی اٹھو، ہم نکلنے والے ہیں یار۔ ہیر نے آنکھیں کھولی تو فروا پیکنگ کر رہی تھی۔ او تیری، میں بھول گئی تھی، آج واپس جانا ہے۔ او نو، پیکنگ کرنی پڑے گی اب۔ ہیر جلدی سے نیچے اتری۔ میں کر دی تیری پیکنگ، جلدی اٹھ، سب باہر ہیں۔ یہ پرنسپل کو کیا جنات پڑ گئے ہیں، ایک دو دن مزید رک جاتے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا سر پر۔ ہیر نے واش روم میں منہ دھوتے ہوئے کہا۔ پیپرز میری جان، پیپرز ہونے والے ہیں، لیکچر تو اٹینڈ کرنے ہیں، شکر گزار تو 2 دن کا ٹرپ نصیب ہو گیا۔ فروا نے بیگ نیچے اتار کر کہا۔ ہیر جلدی منہ دھو کر فریش ہو کر باہر آئی اور پھر فروا کے ساتھ باہر نکل گئی۔
باہر فرمان کھڑا تھا۔ فروا تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ ہیر نے فرمان کافی سیریس لگ رہا تھا۔ میں کیوں جاؤں؟ جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرو۔ فروا نے اس کی نیتوں سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا باہر جاؤ۔ فرمان نے اس ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیا اور ہیر کو لیے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہیر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ ہیر فرمان کے ہاتھ میں ہیر کا فون تھا۔ تو کیا؟ ہیر نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہارے فون پر اس شاہزین کا وال پیپر کیوں؟ فرمان نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ فرمان درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑے۔ یہ صرف شاہ کا فوٹو نہیں ہے، پورا گروپ ہے، اس میں کیوں غصہ کر رہے ہو؟ پورا گروپ مائی فٹ کیا چل رہا ہے تمہارے اور اس کے بیچ میں؟ اور کل تم نے میرے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے فون پر بھی تمہارا وال پیپر ہے۔ ہیر جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، یکدم سے اس نے نظریں اٹھائیں۔ کیوں چونک رہی ہو؟ سب دکھائی دے رہا ہے، اور اگر تم اس شادی سے پیچھے ہٹی نہ تو میں پھر اپنی اوقات پر آ جاؤں گا، اور میں کتنا اچھا ہوں سب جانتے ہیں۔ ہیر حیران کھڑی تھی۔ فرمان کو اس طرح آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ فرمان اس کے فون اسے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ فروا اندر آئی۔ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی چھوڑ چل چلیں۔ ہیر اسے بغیر جواب دیا باہر نکل گئی۔ کچھ تو ہوا ہے۔ ہیر کیوں چیخ رہا تھا وہ اندر؟ بتا کیا ہوا؟ فروا نے اس کے ساتھ بس پر چڑھتے ہوئے پوچھا۔ کہا نا یار کچھ نہیں ہے۔ ہیر مسکرائی، پر یہ مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ بتا ہیر۔ فروا اس بار جیسے چینکی تھی۔ بس کے اندر خاموشی تھی۔ فروا کی آواز پوری بس میں سنائی دی تو اندر کھڑی کلاس انچارج پیچھے مڑی۔ دکھائی نہیں دیتا تم دونوں کو؟ میں سبھی اسٹوڈنٹس کا نام لے رہی ہوں، کیوں شور مچا رہی ہو؟ سوری میم۔ ہیر خاموشی سے بیٹھ گئی اور فروا اس کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ فروا تم یہاں نہیں بیٹھو گی، فی الحال اٹھو جب تک کام نہیں ہو جاتا۔ دونوں بولتی رہی ہوگی، مجھے ڈسٹرب کرو گی۔ میم میں نہیں کروں گی، فروا پھر اونچی آواز میں بولی۔ ہیر نے سر پکڑ لیا۔ اٹھو یہاں سے۔ میم نے سر اٹھا لیا۔ پر میم میں کہاں بیٹھوں گی؟ شاہزین آپ 2 منٹ یہاں آ جائیں۔ فروا تم وہاں بیٹھ جاؤ۔ فروا مسکرائی۔ اوکے میم، اور جا کر خوشی خوشی بیٹھ گئی، جبکہ شاہزین کھڑا ہو گیا تھا۔ ہیر اسے کھڑے دیکھ رہی تھی۔ شاہزین خاموشی سے ہیر کے ساتھ بیٹھ گیا اور فرمان کی نظریں دونوں پر ٹک گئیں۔ ہیر نے فرمان کی طرف دیکھا جو دونوں کو گھور رہا تھا۔ ہیر نے نظریں جھکا لی اور کانوں میں ہینڈ فری ڈال دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی پھر سے لڑائی ہو۔ ہینڈ فری سیٹ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ شاہزین کے ہاتھ پر لگا۔ شاہزین نے ہیر کی طرف دیکھا۔ سوری، درد ہو رہا ہے کیا؟ ہیر اس کا ہاتھ پکڑنے لگی، پھر ہاتھ کو روک لیا۔ فرمان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاہزین نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ اب میں اپنی جگہ پر واپس جا سکتا ہوں کیا؟ کلاس انچارج کام کرنے کے بعد جانے لگی تو شاہزین نے کہا۔ او ہاں بیٹے، اب آپ جائیں اپنی جگہ پر۔ سن کر شاہزین اٹھا تو ہیر کا دوپٹہ کھینچا چلا گیا۔ فروا نے منہ پر ہاتھ دے کر ہنسنا شروع کر دیا۔ فارس بھی ہنس رہا تھا۔ شاہزین کے واچ میں ہیر کا دوپٹہ پھنس چکا تھا۔ ہائے مزے! فروا نے دھیرے سے فارس کو کہا۔ شاہزین اس کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا اور دوپٹہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ کیوں کھینچ رہے ہو بھائی؟ دوپٹہ پھٹ جائے گا، بیٹھ جاؤ۔ ساتھ کیا ہو جائے گا، کزن ہی تو ہے، ثانیہ نے ہنسی دبا کر کہا۔ شاہزین نے ہیر کی طرف دیکھا جو پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے کیسے اٹک گیا دوپٹہ جو نکل ہی نہیں رہا؟ فرمان نے اٹھ کر کہا اور شاہزین کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر کھینچا۔ زور سے کھینچنے پر ہیر کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا۔ کوئی شرم ہے تمہیں؟ دیکھو دوپٹہ پھٹ گیا اس کا، اب ایسے بیٹھے گی وہ؟ بس میں، فروا غصے سے بولی۔ دونوں کی باتوں سے بے خبر ہیر اور شاہزین خاموش تھے۔ یہ لو ہیر، فی الحال یہ پہن لو، بعد میں دیکھتے ہیں۔ ثانیہ نے اپنا اسکارف ہیر کی طرف بڑھا دیا۔ ہیر نے اسکارف لے لیا۔ فرمان ہیر کے ساتھ والی سیٹ کو دیکھ رہا تھا جیسے کہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا، پر پھر بس چل پڑی۔ شاہزین بیٹھ جاؤ نا، کیا ہو جائے گا بھلا؟ فروا نے کھڑے ہوئے شاہزین سے کہا۔ شاہزین ہونٹ پھینچ کر رخ پھیر کر ہیر کو پیٹھ دکھائے بیٹھ گیا، جبکہ ہیر نے بھی رخ موڑ دیا۔ یار یہ کیا چکر ہے؟ دونوں کا کچھ زیادہ اکھڑے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے ڈرامہ کرتے ہیں، کوئی اور چکر ہے۔ ہیر کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے دوسری سے کہا، جو کہ شاہزین نے بھی سنا تھا۔ ہیر نے جلدی سے رخ ٹھیک کیا۔ شاہزین نے بھی ویسا ہی کیا تھا۔ یہ 1 گھنٹہ ساتھ بیٹھ جائیں دونوں ایک دوسرے کو پرپوز ہی کر دیں گے۔ فروا نے تالی بجا کر کہکل کہتے ہوئے فارس سے کہا۔ کیوں اوور ریئیکٹ کر رہی ہو فروا؟ بیٹھنے دو دونوں کو۔ اور تم نے ہیر کو فرمان کے بارے میں بتایا کیا؟ نہیں، وہ پہلے ہی سو گئی تھی۔ وہ دیکھو فارس! فروا یکدم خوشی سے اچھل پڑا۔ سڑک کے دونوں طرف گلاب کے پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ ہیر جو خاموش بیٹھی تھی یکدم ونڈو سے باہر دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میم پلیز یہاں تھوڑی دیر رک سکتی ہیں ہم؟ ثانیہ نے کلاس انچارج سے کہا۔ اوکے، پر تھوڑی دیر، زیادہ دیر مت کرنا، بس رکی۔ جو لوگ انٹرسٹڈ تھے بس سے اترے۔ ہیر اور فروا سب سے پہلے اتری۔ فارس شاہزین کو زبردستی کھینچ لایا تھا، جبکہ ثانیہ آہان دونوں ہی اترے تھے۔ فرمان ہیر کی ضد سے اترا تھا۔ شاہزین اور ہیر خاموش کھڑے تھے جب فرمان بس سے اتر گیا تھا۔ ہیر ایسی جگہ پر تمہیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ فرمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ شاہزین پیچھے ہٹ چکا تھا، وہ بس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔
ہیر اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر فرمان کے ساتھ چلی گئی۔ آسمان پر بادل تھے، سورج نہیں نکلا تھا۔ فارس ایک بات کہوں، فروا نے چلتے ہوئے فارس سے کہا۔ نہیں، فارس مسکرایا۔ اف، میں سوچ رہی تھی تمہیں اب آ جانا چاہیے رشتہ لے کر ہمارے گھر۔ فروا نے کہہ کر کہا، معافی تم سے فارس ہنسا۔ ہاں نا، ٹھیک کہہ رہی ہوں، پیپرز کے بعد تو امی کہہ ہی دیں گے میری فکس، تم سب سے پہلے آ جاؤ، بس میں ڈیڈ کو منا لوں گی۔ اوکے جناب، اور حکم کریں، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچی؟ فروا شرما گئی تھی۔ ادھر ان کو دیکھو نا، انہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ فارس نے ثانیہ اور آہان کی طرف اشارہ کیا۔ ثانیہ آہان کے کانوں پر پھول لگا رہی تھی اور وہ منہ سجائے بیٹھا تھا۔ ہاں استغفراللہ، یہ لڑکی۔ فروا ہنسی۔ ہیر کہاں ہے؟ فروا نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں فروا اس لیے گھوم پھر رہا تھا۔ اف، یہ چپکو ہے بالکل۔ شاہزین کہاں ہے؟ فروا نے بس کی طرف دیکھا جہاں وہ فون اٹھائے کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو، اب کچھ نہیں کرنا۔ ہیر خود بچی نہیں ہے، اسے سمجھنا چاہیے، ہم بار بار اسے نہیں سمجھا سکتے۔ فارس نے فروا کو روکا۔ شاہزین، میں 2 منٹ آپ کا فون یوز کر سکتی ہوں؟ گھر کال کرنی ہے۔ بس سے اترتی ایک لڑکی نے کہا جو ان کی کلاس میٹ ہی تھی۔ شاہزین نے خاموشی سے وہ فون اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ کال کرنے لگی۔ ہیر باتیں کرتے ہوئے پیچھے مڑی اور شاہزین کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ میں آتی ہوں، فرمان سے کہہ کر ہیر ثانیہ کے پاس آئی اور اسے ایک طرف کھینچ لائی۔ کیا ہوا؟ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ دیکھو شاہزین کی گرل فرینڈ۔ ہیر نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ ثانیہ نے کہہ کر لگایا۔ نہیں، کب سے دونوں ساتھ کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ شاہزین کی مرضی، وہ جس سے بات کرے جس سے نہ کرے۔ ثانیہ نے ہیر کو مزید بھڑکایا۔ یہ لیں، تھینکس، بہت بہت۔ لڑکی نے فون شاہزین کی طرف بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہزین نے جواب نہ دیا اور فون لے لیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، ہمیشہ چپ چپ کیوں رہتے ہیں آپ؟ کیوں خاموش رہنا جرم ہے؟ شاہزین نے جواب دیا۔ ہاں، سو فنی، میں نے ویسے ہی کہا تھا۔ لڑکی ہنس پڑی۔ دیکھو تو ہنس رہے ہیں۔ ہیر نے ثانیہ کو کھینچا جو جا رہی تھی۔ تجھے کیوں آگ لگ رہی ہے؟ ثانیہ نے اسے گھورا۔ نہیں تو، ہیر نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے کیوں آگ لگے گی؟ فرمان ہے نا؟ ہیر کہہ کر فرمان کے پاس چلی گئی، مگر اس کی نظریں شاہزین کی طرف تھیں۔ ویسے میں یونیورسٹی میں نہیں ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ فرینڈ بن سکتے ہیں میرے، مجھے غلط مت سمجھنا، میں ہر کسی سے نہیں بولتی، آپ مجھے میری نیچر کے لگے تو اس لیے کہا۔ شاہزین نے اس کی بات سن کر فون سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ سوری، برا لگا تو میں اکیلی رہتی ہوں ہمیشہ، اس لیے کہا۔ یہ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے غلط تو نہیں سمجھا آپ نے؟ نہیں، شاہزین نے جان چھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ مطلب ہم فرینڈز ہیں؟ میں نیہا ہوں، لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ شاہزین پک رہا تھا، جب اس سے نظریں اٹھائیں تو ہیر انہی کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزین کے دیکھنے پر وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ شاہزین نے نیہا سے ہاتھ ملایا تو ہیر نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ ہیر بھاگتی ہوئی فروا کے پاس آئی اور اسے کھینچتے ہوئے ایک طرف لے آئی۔ دیکھ، اس لڑکیوں کو ہاتھ ملا رہی ہے۔ ہیر غصے سے بولی۔ تو تجھے کیا؟ فروا نے دلچسپی سے کہا۔ مجھے فرق پڑتا ہے، جا کر اسے ہٹا اس سے۔ ہیر نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ کیا؟ فروا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ حیرانی سے ہیر کو دیکھنے لگی۔ تجھے فرق پڑتا ہے تو فرمان کو پھینک کسی نالے میں، کیوں گھوم رہی ہے اس کے ساتھ؟ بول شاہزین سے کہ تو محبت کرتی ہے۔ چپ، اس نے سن لیا تو میں تو گئی۔ پیار نہیں یار، پتہ نہیں، دل میں فیلنگ سی ہے، پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر مجھے کیا ہونے لگتا ہے، بےعزتی کرتا ہے، پھر بھی میں اس سے بےعزتی کروانے پہنچ جاتی ہوں۔ ہاں تو پگلی ہے، یہی پیار ہے، تو نے مجھے بتا دیا۔ دیکھ میں اب تیری کیسے ہیلپ کرتی ہوں۔ اور یہ فرمان کا کیا رولا ہے؟ میں اسے جلا رہی تھی، ہیر نے منہ بنا کر کہا۔ بدتمیز، تو بھی کم نہیں ہے۔ فروا ہنسی۔ وہ چھوڑ، جا ادھر، اس لڑکی کو ہٹا۔ ہیر نے فروا کو دھکا دیا۔ اچھا بابا، جاتی ہوں۔ فروا مسکراتے ہوئے شاہزین کے پاس آئی۔ بہن، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ شاہزین بھائی سے، فروا نیہا سے بولی۔ کیا مطلب؟ نیہا پھیکی مسکراہٹ لیے بولی۔ بھائی، بھابھی کا فون ہے، یہ لیں۔ فروا نے شاہزین کی طرف فون بڑھا کر کہا۔ کیا؟ شاہزین چونکا۔ نیہا نے شاہزین کی طرف دیکھا اور پھر مصنوعی مسکراتی ہوئی بس میں چلی گئی۔ چھریاں چل گئی ہوں گی بیچاری کے دل پر، فروا خود سے بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ شاہزین نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ ہیر جل رہی ہے، فروا کے منہ سے نکل گیا۔ کیا؟ شاہزین نے ہیر کی طرف دیکھا جو اس کے دیکھنے پر مڑ گئی تھی۔ فروا، آ تو تیرے دانت توڑوں۔ کیا کہا؟ اسے کیوں دیکھ رہا ہے وہ مجھے؟ ہیر نے دانتے پجاتے ہوئے کہا۔ مم، میرا مطلب ہیر چل رہی ہے، وہ دیکھیں۔ فروا ہنس پڑی۔ تم نے ابھی بھابھی کہا، کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ میں مذاق کر رہی تھی، فروا نے ہنسی دبا کر کہا۔ شاہزین نے کوئی سوال نہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ فروا نے واپس پلٹ کر ہیر کو انگوٹھا دکھایا اور مسکراتے ہوئے ہیر کی طرف آئی۔ اب تو اپنا کام جا کر فرمان سے کہہ ڈال، تجھے شادی نہیں کرنی۔ اس سے چیک کر رہی تھی، تجھے شاہزین پسند ہے، جا چل۔ فروا نے ہیر کو فرمان کی طرف اشارہ کیا۔ ہیر ہمت کرتی ہوئی فرمان کے پاس آئی۔ فرمان، ایک بات کہوں آپ سے؟ ہیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ فرمان نے ہیر کی طرف دیکھا۔ کیسی بات؟ میں نے آپ سے شادی کا مذاق کیا تھا۔ میرا مطلب ہے میں کسی کو جیلس کر رہی تھی، ناراض مت ہونا پلیز۔ فرمان کا رنگ بدل چکا تھا۔ چلیں اسٹوڈنٹس، بہت ہو گیا، کلاس انچارج سب کو بلایا۔ فرمان جواب دیتا اس سے پہلے سب بے بس کی طرح
اس سے پہلے سب بس کی طرف جانے لگے۔ ہیر بھی بس میں چلی گئی، فرمان بھی پیچھے چلا گیا۔ شاہزین اس بار اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، نہ کہ ہیر کے ساتھ۔ فارس بھائی، ہیر نے فارس کو پکڑا جو بس میں جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فارس پیچھے مڑا۔ ہیر نے شاہزین کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا سمجھا نہیں؟ میں فارس کو فروا نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ کچھ نہیں، ہیر بکھلا گئی۔ فارس بس میں چلا گیا اور شاہزین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فروا آ کر ہیر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فروا کیا کہا اسے تم نے؟ وہ تو اپنی جگہ پر چلا گیا۔ وہ چھوڑ، تو نے فرمان سے کہا کچھ؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ تو نے شاہو سے کہا کچھ؟ کیا؟ او مائی گاڈ، شاہو! فروا نے کیا لگایا؟ شاہزین اور فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہیر نے اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ او سوری، فروا نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ شاہو بولتی ہے تو اسے فروا نے ہیر سے سرگوشی کی۔ ابھی منہ سے نکل گیا، یار تو مجھے پھنسوا نہ دینا۔ دیکھ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے، جب ڈانٹتا ہے تو میں کانپ جاتی ہوں۔ ارے کیسے بتاؤں، وہ بھی پیار کرتا ہے، فروا نے دل میں کہا۔ سن رہی ہو نا، فروا، شاہ سے کچھ مت کہنا، وہ پہلے ہی ڈانٹتا ہے اور زیادہ غصہ کرے گا۔ ون سائیڈڈ کرش ہی رہنے دے، کھڑوس ہے وہ۔ تو فکر مت کر، میں ہوں نا، تجھے تیرے شاہو سے ملواؤں گی۔ پہلے فرمان نام کی بلا نکل جائے تیری زندگی سے، گھر پہنچ کر فرمان سے جواب طلب کر لینا۔ بس یونیورسٹی کے سامنے رکی، سب اترنے لگے۔ عشاء کا وقت تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، سب معمول کے مطابق گھر جانے لگے۔ ہاں، ہیر کنفیوز سی کھڑی تھی، کیسے جاؤں گھر؟ ڈیڈ تو آنے سے رہے۔ اوئے وہ دیکھ، تیرا ہیرو جا رہا ہے، جا تو بھی۔ فروا نے ہیر کو شاہزین کی طرف اشارہ کیا جو کار میں بیٹھ رہا تھا۔ ارے نا، میں نہیں جانا، بن بلائی مہمان بن کر مجھے ڈانٹے گا۔ ہیر سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ بول دینا کس کے ساتھ جاؤں گی، اور کچھ بولے تو کہہ دینا بھائی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو کس کے ساتھ جاؤں گی؟ پھر دیکھیو۔ نہیں، میں نہیں جا رہی۔ شاہزین کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ فروا نے سامنے سے ہاتھ ہلا کر اسے روکا۔ شاہزین، ہیر کو بھی لیتے چلو گھر، اس وقت کس کے ساتھ آئے گی؟ میں لے چلتا ہوں، فرمان پیچھے سے آ گیا۔ ہیر، فروا، آپ لوگ گھر نہیں گئے ابھی تک؟ پرنسپل نے ان کی طرف آتے ہوئے کہا۔ بس سر جا ہی رہے ہیں، فرمان نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ 1 منٹ، تم کون ہو؟ ہیر تمہارے ساتھ جائے گی۔ پرنسپل نے اس کے ہاتھ سے ہیر کا ہاتھ نکالا۔ شاہزین بھی کار سے اتر آیا تھا۔ ہیر بیٹا، آپ شاہزین بھائی کے ساتھ جاؤ، آگے ہم آپ کے پیرنٹس کو جواب دے ہیں۔ فروا نے مسکراتے ہوئے ہیر کو آنکھ ماری۔ ہیر مسکراتے ہوئے کار کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ شاہزین اسے آگے بیٹھتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جاؤ شاہزین بھائی، ہم بھی چلتے ہیں، فروا نے کہا اور جانے کے لیے ثانیہ کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ دونوں کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ فرمان کے ماتھے پر لکیریں آئی تھیں۔ وہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شاہزین کار میں بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کی اور گھر کی طرف موڑ دی۔ کچھ ہی دور جا کر اس نے کار روکی۔ دیکھیں، میں لڑنا نہیں چاہتی آپ سے، مجھے راستے میں نہیں اتارنا، مجھے ڈر لگتا ہے، باہر اندھیرا ہے۔ ہیر اس کے بغیر کچھ بولے خود بڑبڑانے لگی۔ اترو نیچے، شاہزین نے بھی جیسے ضد کرنی تھی۔ نہیں، میں نہیں ہیر ہمت کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا نکلو، شاہزین سخت لہجے میں بولا۔ نہیں اتروں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہیر نے کار کا اسٹیئرنگ پکڑ لیا۔ آج پہلی بار وہ شاہزین کے آگے ضد کر رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں اترتی تم نیچے، شاہزین نے اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ میں پاپا سے کہوں گی آپ نے مجھے راستے میں اتار دیا، وہ بھی رات کو، ہیر کار سے نکلتے ہوئے بولی۔ شاہزین نے اس کے اترنے کے بعد کار کا دروازہ بند کر دیا اور کار سٹارٹ کیے آگے بڑھ گیا۔ ہیر روڈ پر اکیلی تھی۔ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ حد ہے۔ ہیر اندھیرے میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولی۔ کہیں کتا بھونکا؟ ہیر ڈر سے اچھل پڑی، لیکن پھر سامنے سے آتی کار کو دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹھو، شاہزین نے کہا۔ پھر اتارا ہی کیوں تھا؟ ہیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ پیچھے ہٹو، پیچھے بیٹھو۔ کیوں؟ میں یہیں بیٹھوں گی۔ ہیر ضد کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا پیچھے بیٹھو ورنہ مجھے خود تمہیں پیچھے بٹھانا پڑے گا۔ کیوں غصہ کرتے ہو؟ خام خواہ لڑتے رہتے ہو، ہیر نے دروازہ بند کر کے کہا۔ آج تمہارا دماغ خراب ہو گیا شاید، زبان مت چلاؤ میرے سامنے۔ شاہزین نے کار سٹارٹ کی۔ میں تو ایسے ہی بولتی ہوں، تم نہیں جانتے تو میں کیا کروں؟ ہیر مسکرائی۔ فالتو کی بکواس بند کرو۔ ریڈیو ہے کیا بند کر دوں؟ میں کچھ بھی کب کر سکتی ہوں، پر اپنے بک نہیں۔ سوری بھائی، ہیر نے ہنسی روکی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ شاہزین نے کار کو بریکس مارے۔ اوکے سوری بھائی، آپ کچھ نہیں بولوں گی، ہیر نے ہنس کر کہا۔ شاہزین نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور ہیر کی ہنسی نکلی۔ شاہزین کار سے اترا اور ہیر کی سائیڈ والا دروازہ کھول کر اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ مذاق میں لے رہی ہوں، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، مجھے مذاق پسند نہیں ہے۔ شاہزین نے اس کا بازو زور سے دبا کر کہا اور اسے دھکا دے کر خود سے پیچھے کیا۔ اب روڈ پر لڑنے لگ جاؤ گے؟ تم اتنا غصہ کس بات کا کرتے ہو؟ ہیر نے ہمت کرتے ہوئے بول ڈالا۔
نہ مجھے تم پسند ہو اور نہ تمہاری یہ فالتو کی بکواس۔ شاہزین نے اس کا چہرہ ہاتھ سے جکڑ ڈالا۔ ہیر نے خود کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور روتے ہوئے کار میں بیٹھ گئی۔ شاہزین نے زور سے اس کی سائیڈ کا دروازہ بند کیا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کر دی۔ ہیر باہر دیکھتے ہوئے روتی رہی۔ کار گھر کے سامنے رکنے پر ہیر نے آنسو صاف کیے اور جلدی سے نکل کر گھر میں داخل ہو گئی۔ شاہزین کار پارک کر کے اندر چلا گیا۔ ہیر بیٹا آ گئی تم؟ رقیہ بیگم جو کچن سے کمرے میں جا رہی تھی ہیر کو دیکھ کر مسکرائی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ جی امی میں آ گئی، ہیر مسکرائی۔ شاہزین سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اٹھا کر کے دروازہ بند کر دیا۔ امی بھوک لگی، جلدی سے کچھ دے دیں۔ اچھا بیٹھو، میں نے بریانی بنائی ہے تم دونوں کے لیے۔ رقیہ بیگم نے اسے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھایا اور کچن سے بریانی لے آئی اور اسے پلیٹ میں ڈال کر دینے لگی۔ اور سب ٹھیک ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی امی میں فٹ ہوں۔ دیکھیں، ہیر نے چمچ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بابا کدھر ہیں امی؟ وہ آفس سے تھک گئے تھے، سو رہے ہیں۔ اوکے امی، آپ آرام کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، میں یہ کھا کر سونے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، صبح سنڈے ہے لیکن تم نے جلدی اٹھنا ہے، تمہاری خالہ نسیم آ رہی ہیں کل۔ کیوں امی؟ ہیر کھاتے ہوئے کھانسی۔ یہ لو پانی پیو، گلاس بڑھاتے ہوئے رقیہ بیگم نے کہا۔ نہیں امی، بتایا نا کیوں آ رہی ہیں خالہ؟ ہیر نے گلاس پیچھے ہٹا دیا۔ وہ تو کل پتہ چلے گا، تم کھا لو پھر سو جانا۔ رقیہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر سونے چلی گئی۔ ہیر کا کھانا 2 بار ہو گیا تھا۔ کہا تھا فرمان کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اسے کیوں بتایا اس نے خالہ جان کو؟ ہیر نے پلیٹ دکھیلتے ہوئے کہا اور اٹھی۔ ابھی روکتی ہوں۔ ہیر نے فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرمان نے فون اٹھایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ فرمان، کہا تھا آپ سے میں نے مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ 1 منٹ ہیر، دیکھو اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، جیسا کہتا ہوں ویسا کرو ورنہ کیا کر لو گے؟ دھمکی دے رہے ہو تم مجھے؟ میں امی کو صاف منع کر دوں گی، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ تم نے ایسا کیا تو تمہاری فوٹوز کو وائرل کرتے ہوئے مجھے کتنا ٹائم لگے گا خود سوچو۔ کیا ہیر چونکی؟ اب ایڈٹس ہیں پر پتہ تو نہیں لگتا، کہو تو بھیجوں؟ 1 منٹ ویٹ کرو، میں بھیجتا ہوں۔ فرمان نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ ہیر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فرمان کی بھیجی ہوئی فوٹوز دیکھی تو فون کو پھینک دیا اور نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ فروا کو بتاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فروا کا نمبر ڈائل کیا۔ فرما نے فون اٹھایا تو ہیر رونے لگی۔ کیا ہوا ہیر، تم رو کیوں رہی ہو؟ فروا وہ فرمان نے ہیر سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ دیکھ ریلیکس ہو جا، سن میرے پاس بہت اچھی گڈ نیوز ہے۔ پتہ ہے فارس کی مما آئی تھی، فارس کے ساتھ میں نے پاپا کو منا لیا، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ ہیر اس کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے خاموش ہوگی۔ ہیر تو کیا کہہ رہی تھی بتا؟ ہیر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہیر ہیلو، ہیر تم سن رہی ہو؟ فروا نے فون کان سے ہٹایا تو کال کٹ چکی تھی۔ ہیر نے فون سوئچ آف کر دیا اور نیچے گھٹنوں میں سر ڈال کر رونے لگی۔ ہیر پوری رات روتی رہی۔ صبح ہو گئی تھی، وہ ابھی تک ویسے بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور رو کر لال تھی۔ ہیر کہا تھا جلدی اٹھنا، جلدی نیچے آؤ، ناشتہ کر لو۔ رقیہ بیگم نے باہر سے آواز دی۔ ہیر اٹھی، آنسو صاف کیے اور منہ ہاتھ دھو کر نیچے چلی گئی۔ اس کی شکل ابھی تک ویسے کی ویسی تھی۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے شاہزین کے۔ امی مجھے ناشتہ دے دیں، میں کمرے میں کر لوں گی۔ کیوں بیٹا، یہاں کیوں نہیں؟ رقیہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ آج تک ہیر نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا تھا، بس امی دے دیں۔ ہیر بیٹا کیا ہوا ہے، یہاں دیکھو میری طرف۔ رقیہ بیگم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ چہرہ موڑ گئی۔ ارے بول رہی ہے کمرے میں کھانا ہے، بچی تو نہیں ہے، دے دو کیا ہو جائے گا، یعقوب صاحب نے کہا۔ رقیہ بیگم نے ہیر کو کھانا دیا اور وہ اٹھ کر جانے لگی۔ بیٹا شاہزین کو بھی دے دینا۔ بابا کی آواز سن کر ہیر پیچھے مڑی۔ رقیہ بیگم نے شاہزین کے کھانے کی پلیٹ ہیر کو دے دی۔ ہیر نے پلیٹ لے لی اور خاموشی سے شاہزین کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اپنی پلیٹ ساتھ پڑی ٹیبل پر رکھی اور دوسرے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ شاہزین نے دروازہ کھولا۔ ہیر نے خاموشی سے کھانے کی پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ شاہزین نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تو سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اسے گھورا۔ کیا ہوا تمہیں؟ شاہزین نے کھانے کی پلیٹ لے لی۔ شاہزین کے پوچھنے پر ہیر نے نظریں اٹھائیں۔ آج ہیر کو اس حال میں دیکھ کر شاہزین خود حیران تھا۔ کچھ نہیں، ہیر نظر انداز کرتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جبکہ اس کی پلیٹ وہیں رہ گئی تھی۔ رکو، یہ اٹھا کر جاؤ۔ ہیر پیچھے مڑی اور اپنی پلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر سے اٹھا لیا۔ رات تو ٹھیک تھی، سب کیا ہوا؟ شاہزین سوچنے لگا۔ ہیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہیر بیٹا نیچے آؤ، خالہ نسیم آئی ہے۔ امی کی آواز سن کر وہ چونکی۔ تیز قدم اٹھاتے وہ باہر نکلی اور پورچ کی طرف بھاگی۔ فرمان نسیم بیگم کے ساتھ کھڑا ہیر کو آتے دیکھ رہا تھا۔ شاہزین جو یعقوب صاحب کے ساتھ پہلے ہی پورچ میں بیٹھا تھا ہیر کو اتنا تیزی سے آتے دیکھنے لگا۔ کیسی ہو ہیر بیٹا؟ نسیم بیگم نے پوچھا۔ ہیر نے ایک نظر فرمان کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بیٹھو بیٹا۔ نسیم بیگم نے اسے بیٹھنا کو کہا اور خود بھی بیٹھ گئی۔